والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافی روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت معاب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اسے شوال المکرم میں سجائی جانے والی پاکیزہ نشستوں میں سے ایک نشست ہونے کا شرف بھی نصیب ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش قسمتی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے سرکار کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی کے لیے اور حضور کی ہر نسبت سے اظہار غلامی کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا رب العزت اپنی عزت کا صدقہ، اپنے پیاروں کی رفت کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن پاکان امت کا تذکرہ کرنے کا ہمیں شرف نصیب ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے میرا مالک ہمارا یہ جہان بھی اچھا فرمائے، ہمارا اگلا جہان بھی اچھا فرمائے۔ معزز سامعین، جو اب آپ پچھلے جمعہ شریف پر حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں، ان کے ذہن میں یہ حقیقت موجود ہوگی، جن احباب کو آج سعادت نصیب ہو رہی ہے ان کے لیے اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ پچھلے جمعہ شریف کی پاک محفل میں ہم نے جس موضوع کے حوالے سے اپنی نوکری پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، وہ موضوع یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے محبوب ترین چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے،
اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی۔ پچھلی نشست میں ہم اس حقیقت سے شناسہ ہو چکے کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے کوئی ایک لحاظ سے شان، عزت یا بے مثلیت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ آقا کریم کے اس چچا پاک کو یہ شان حاصل ہے کہ رب نے انہیں بے شمار حوالوں سے بے مثال بنایا ہے اور بے شمار صفتوں میں بے مثال بنایا ہے۔ ان کی ذات پاک کا جو حوالہ دیکھیں، جو گوشہ دیکھیں، ہر حوالہ، ہر گوشہ اپنے اندر حسن بے مثال رکھتا ہے، خوبصورتی کی حد رکھتا ہے، بلکہ یوں کہوں تو مبالغہ نہیں کہ آپ کی سیرت پڑھ کر من یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا کر رکھی ہے کہ محمد کی اصل کو بھی رب نے بے مثال بنایا ہے، محمد کی نسل کو بھی رب نے بے مثال بنایا۔ سیدنا امیر حمزہ کی عزت و عظمت دیکھ کر بعض امیر بندہ اس نتیجے پر ضرور پہنچتا ہے کہ جس طرح اللہ نے حضور کی اولاد جیسی کسی کی اولاد کوئی نہیں بنائی، اسی طرح میرے نبی کے اجداد جیسے کسی کے اجداد کوئی نہیں بنائے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے ہم بنیادی طور پر تین پہلوؤں کے حوالے سے پچھلی نشست میں گفتگو کر سکے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ حمزہ پاک یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ددحال بھی شان والے ہیں اور جن کے ننہال بھی شان والے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی حقیقت جو ہم نے سمجھی، جو ہمارے ذہنوں تک پہنچی، جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ حضور کے واحد چچا ہیں۔ باقی جتنے بھی چچا ہوں ان کے ددحال تو نبی والے ہوتے ہیں، ننہال نبی والے نہیں ہوتے۔ حمزہ اس بادشاہ کا نام ہے جس کے داد کے بھی رسول والے ہیں، جس کے نان کے بھی رسول والے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے رسول کے ددحال جیسا ددحال کسی کا نہیں بنایا، رسول کے ننہال جیسا ننہال کسی کا نہیں بنایا۔ اور پھر ہم اس مقام پر پہنچے تھے، تیسرا پہلو جس پر ہم بحث کر رہے تھے اور چوتھے کے قریب جا رہے تھے کہ ننہال بھی بے مثال، ددحال بھی بے مثال۔ اگلی بحث جس پر گفتگو کا وقت مکمل ہوا وہ یہ تھا کہ ننہال ددحال کے بعد کسی کے تعارف میں اس کا نام آتا ہے، تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے اور قابل رشک ہے کہ اللہ نے انہیں نام بھی بے مثال دیا ہے، اور پھر حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے مالک نے انہیں مقام بھی بے انتہا اور بے مثال دیا۔ نام میں اس لیے بے مثال کہہ رہا ہوں، اور میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ وہ پاکیزہ نام ہے امیر حمزہ کی نسبت کی وجہ سے کہ جو نام ان ناموں میں شامل ہے جن ناموں کو مدینے والا پیار فرماتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جو حضور سے پیار کرے وہ کائنات میں اونچا ہو جاتا ہے، تو جس شے یا جس نام سے حضور پیار کرے وہ کتنی اونچی ہو جاتی ہے۔ جو بھی صحابی آتا مدنی زندگی میں پوچھتا حضور بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھنا، تو کیا نام رکھیں؟ تو آپ فرماتے سموہ بحب الاسماء، اس کو نام میرے سب سے
محبوب نام پر رکھو۔ حضور وہ کون سا نام ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا وہ نام میرے چچا سے میری محبت کی وجہ سے حمزہ نام ہے، یہ مجھے اپنے چچا کے ساتھ پیار کی وجہ سے سب سے پیارا نام ہے، تم بھی اپنے پیاروں بچوں کے نام میرے چچا کے نام پہ رکھا کرو۔ نام اتنا پیارا کہ حضور اس سے پیار فرمائیں، حضور کہیں یہ نام رکھو۔ اور پھر جب لقب کی بات آئے تو میں سمجھتا ہوں ایسی بے مثال ہستی ہے، ایسی بے مثال ہستی عربوں میں صرف نام سے پہچان نہیں ہوتی تھی۔ عربوں کا معاشرہ، عرب کا معاشرہ یہ ہے، وہاں نام کم مشہور ہوتا تھا، لقب زیادہ مشہور ہوتا تھا۔ یہ اپنے اپنے معاشرے کا اصول ہے، ہمارے ہاں بھی ہے ایسے۔ جس بچے کا نام کچھ اور ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی اور لقب رکھ دیا جائے تو وہ لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، عام نام اس کا جو اصل ہے وہ گم ہو جاتا ہے، لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ عربوں میں یہ زیادہ رواج تھا، وہ اصل نام چھپا جاتے تھے، لقب۔ اور وہ ایک خوبی ان میں تھی کہ لقب ہمیشہ وہ بندے کی صفات کے مطابق رکھتے تھے۔ یہ نہیں بھئی بندہ ترکھا ہوئے تے او دا لقب کوئی سلا رکھ چھڈن، تے بندہ ڈھلا ہوئے تے او دا لقب کوئی ترکھا رکھ چھڈن۔ جو صفت بندے میں ہوتی تھی اس صفت کے مطابق اس کا لقب بھی رکھا جاتا تھا۔ اب دیکھیں نا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ کیا لقب مشہور ہوا؟ صدیق مشہور ہوا۔ اب لفظ صدیق آ جائے تو فوراً ذہن میں جو شخصیت آتی ہے وہ سیدنا ابو بکر پاک کی ہستی ہے۔ حالانکہ صدیق اور بھی ہیں، سچے اور بھی ہیں، سچ بولنے والے اور بھی ہیں۔ یہ لقب کا حسن عرب معاشرے میں کمال کا حسن تھا، بندے کا لقب رکھتے اور لقب اس کی صفت کے مطابق رکھتے، اس کی عادت اور اس کے کردار کے مطابق ہوتا۔ جو سچا ہوتا اس کا لقب صدیق رکھا جاتا، جو سچا نہیں ہوتا تھا اسے صدیق وہ نہیں کہتے تھے۔ اور جب لقب رکھ دیا جاتا تو پھر لقب ہی مشہور ہو جاتا، اصلی نام تھوڑا نیچے رہ جاتا، لقب مشہور ہو جاتا۔ آج بھی اس بات پر بہت بڑی بات ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا اصلی نام کیا ہے، آج بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھیں، ابو بکر بھی تو اصلی نام نہیں ہے، ابو بکر بھی جو ہے یہ بھی کنیت ہے۔ ابو کے ساتھ جو لفظ آئے وہ کنیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آئے وہ لقب ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی جناب ابو بکر کا نام کیا ہے، تو کثرت کے ساتھ آپ کا نام جو کتابوں میں اور بھی روایات ہیں وہ ہے عبداللہ۔ کیا نام آیا ہے؟ عبداللہ، چونکہ وہی حضور کے بابا جان کا نام تھا عبداللہ، تو یہ ادب سرکار کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام چھپا دیا، اپنا کنیت بھی عام فرما دی، اپنا لقب بھی عام فرما دیا۔ یہ بھی ایک ادب کا رنگ تھا، یہ بھی ایک انداز تھا محبت کا، یہ بھی ایک ذوق تھا ان کا۔ بہرحال مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ لقب عرب رکھتے تھے اور لقب حقیقت کے مطابق ہوتا تھا، یعنی جو بندے میں صفت ہوتی تھی وہ صفت کے مطابق اس کا لقب رکھا جاتا تھا، اور پھر وہ لقب مشہور ہو جاتا، نام تھوڑا چھپ جاتا۔ جس طرح جناب ابو بکر کا صدیق لقب ایسا ہے کہ ہر اپنا بھی جانتا ہے، ہر پرایا بھی جانتا ہے، اصلی نام کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ عربوں کا اصول تھا، ضابطہ تھا، قانون تھا کہ پہچان میں نام تو آتا ہی ہے، عربوں میں لقب کی زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ اب سنو، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو تو آپ نے سن لیا کہ یہ حمزہ نام تھا، اس کا معنی شیر ہوتا ہے، اور حضور کو یہ نام اتنا پیارا تھا کہ جو پوچھتا کہ نام کیا رکھوں پیارے کا، تو حضور فرماتے وہ نام رکھ یار جو مجھے بڑا پیارا ہے۔ وہ پوچھتا جی کون سا نام، فرمایا مجھے اپنے چچا سے محبت کی وجہ سے حمزہ نام بڑا پیارا ہے، تو بھی اپنے پیارے کا نام اسی کے نام پہ رکھتا ہے۔ اب آ گئی لقب کی بات، تو لقب صدیق بھی بہت پیارا ہے، لقب فاروق بھی بہت پیارا ہے، لقب ذوالنورین اور غنی بھی بہت پیارا ہے، سارے القاب مجتبیٰ بہت پیارا لقب ہے۔
اسی طرح سارے القاب ان کی صفات کے مطابق تھے اور وہ بڑے پیارے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں سید الشہداء سیدنا ابیر حمزہ کی بات نہیں کروں گا تو منصب سے زیادتی کروں گا، غداری کروں گا۔ کائنات میں لقب کی تاریخ اگر لکھی جائے اور ان لقبوں میں سے فہرست بنائی جائے کہ کس کے القاب اپنے حسن، خوبصورتی اور بنیاد کے حوالے سے کمال کی حیثیت رکھتی ہے، تو بلا شبہ عام نام نہیں، بہت نمایاں نام سید الشہداء سیدنا ابیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے 3 لقب ایسے ہیں جو مشہور بھی بہت ہیں اور منظور بھی بہت ہیں۔ یہ میرے لفظ پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، مشہور ہو جانا صرف کمال نہیں، ادھر منظور ہو جانا سب سے بڑا کمال۔ 3 لقب امیر حمزہ پاک کے ایسے ہیں جو مشہور بھی بہت ہیں اور رب کے رسول کی بارگاہ میں منظور بھی بہت ہیں۔ ان القاب پر بات ذرا سمجھیں، اور وہ منظوری والے القاب مشہور تو ہوئے منظور بہت ہیں۔ پہلا لقب جو مشہور بھی بہت ہے اور منظور بھی بہت ہے، وہ لقب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی زبانی رب تعالیٰ نے آپ کو سید الشہداء کے لقب سے نوازا۔ یہ بات ضائع کرنے والی نہیں ہے، آپ سمجھیں گے تو اس بات کو پوری طرح میں کھول سکوں گا۔ شہید کی جمع ہے شہداء، سید کہتے ہیں سردار کو۔ اسلام کا ہر شہید اتنا اونچا ہے کہ اونچائی نیچی رہ جاتی ہے، شہید کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے آج بھی جو شہید ہو بڑی شان والا ہے، آج بھی شہید ہو جو بڑی عزت والا ہے، اور جو میرے نبی کے سامنے شہید، جو حضور کی سنگت میں لڑ کے شہید ہو، جو سچے دین اسلام کی خدمت میں شہید ہو، جہاں دوسری رائے ہی کوئی نہ بن سکے کہ جہاد تھا یا نہیں تھا، جب حضور ساتھ ہیں تو رائے دوسری کوئی نہیں ہے، تو وہ کتنا کمال کا شہید ہوگا۔ اب کمال کے شہید ہیں وہ جو بدر میں شہید ہو گئے، کمال کے شہید ہیں وہ جو احد میں شہید ہو گئے، کمال کے شہید ہیں وہ جو باقی حضور کی سنگت والی جنگوں میں شہید ہو گئے۔ اب اگر کوئی میں فیصلہ کرتا تو شاید شک بھی ہوتا، صحابہ فیصلہ کرتے شاید کوئی اختلاف بھی کر لیتا کہ اپنی مرضی چل گئی ہے، کوئی اور جماعت فیصلہ کرتی تو سوال ہو سکتا تھا۔ اب فیصلہ نہ میرا ہے، نہ میرے دور کے کسی خطیب ادیب کا ہے، نہ نقیب کا ہے، نہ کسی اعلیٰ جماعت کا ہے، یہ فیصلہ خود محمد عربی کی ذات کا ہے۔ فیصلے پہ غور فرمائیں اور سوچیں کتنی بڑی شان والے ہیں، اور سوچیں کتنی بڑی شان والے ہیں جناب سیدنا ابیر حمزہ۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات کا ہے، اور حضور نے کیا فیصلہ دیا؟ کیا بدر والے شہیدوں کا درجہ کم ہے؟ حد ہے، وہاں کے تو غازیوں کا درجہ ہی اتنا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ بدر والوں کے جو بدر میں شامل ہوئے، اصول حدیث کے مطابق بدری صحابہ کا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ بدری صحابہ جو ہوتے ہیں اصول حدیث میں فن حدیث کے حوالے سے بہت اعلیٰ ہیں، جو صرف گئے بچ کے آ گئے ہیں، بے شک بالکل بچ گئے، زخم بھی نہیں لگا، بدر میں شامل تھے، وہ بلند ترین عزتوں کے حامل ہیں۔ اور جو بدر میں شہید ہو گئے ان کی عزت کیا ہوگی، جو احد میں شہید ہو گئے ان کی عزت کیا ہوگی۔ یہ سارے شہید جو ہو گئے اور جو ہونے تھے، اگر کسی عام بندے کی بات ہوتی تو میں کہتا ہو گئے پہ بات ہو رہا ہے، اب بات حضور کی ہے نا، تو حضور تو ہو گئے کے بھی رسول ہیں، ہونے والے کے بھی رسول ہیں۔ اگر کوئی عام بندہ کہتا، عرب کا کوئی تاریخ دان یہ جملہ کہتا، میں کہتا جو ہو گئے تھے
ان کی بات ہے. جب حضور کی زبان سے نکلا تو پتا چلا یہ تو وہ ہے جو ہو گئے ہیں, ان کا بھی رسول ہے, جو قیامت تک ہونے والے ہیں یہ ان کا بھی رسول ہے. تو اب رسول کی زبان سے پھر فیصلہ لو نا. تو حضور نے کہا بدر والے شہید بھی اونچے, احد والے بھی اونچے, خندق اور باقی غزووں میں جا کے شہید ہونے والے بھی بلند تر, لیکن رسول اللہ نے فیصلہ دیا سارے شہید اونچے ہیں لیکن سب شہیدوں کی سرداری اللہ نے میرے چچا امیر حمزہ کے سر پر رکھا. یہ سبق لے کے جائیں, یہ بڑے ضروری سبق ہیں, ہر جگہ یہ نہیں ملتے. امیر حمزہ کو شہیدوں کی سرداری کا تاج جہان نے نہیں دیا, نبیوں کے سلطان نے عطا فرمایا. نبیوں کے سلطان نے عطا فرمایا ہے. جتنے شہید ہوئے جتنے ہوں گے رسول اللہ نے سید الشہداء کہہ کے امیر حمزہ کے سر پر وہ دستار اور وہ پگ رکھ دی ہے جو اس جہان میں بھی شملہ اونچے کے ساتھ سلامت رہے گی, اگلے جہان میں بھی اونچے شملے کے ساتھ سلامت رہے گی. یہ پہلا لقب ہے جو مشہور بھی ہے اور منظور بھی. منظوری کی اس سے بڑی سند کیا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہو. جو حضور کی زبانی آ گیا اس سے بڑی منظوری کیا ہے. جو وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کا کہ جبریل سے پوچھا میں نے کہ تو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے, تو ادھر آ کے کیا کرتا ہے, دعائیں ادھر آ کے منگوا رہا ہے, آمین ادھر حضور کی بارگاہ میں آ کے کر رہا ہے, وہ جو حدیث ہے رمضان والی اور درود شریف والی. تو اس پر آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے ہاں منظور ہے بس وہ منظور ہی منظور ہے, اس سے آگے کسی سند کی ضرورت ہے. تو پہلا لقب امیر حمزہ پاک کا سید الشہداء ہے, یہ حضور نے عطا فرمایا. اور اگلا لقب یہ بھی آقا پاک نے عطا فرمایا ہے اور آقا کی زبانی کائنات تک آیا ہے اور بہت مشہور بھی ہے اور بہت منظور بھی ہے. وہ لقب کیا ہے ذرا خیال سے سنیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیر حمزہ پاک کی اس جسد بے مثال کے پاس آئے کہ جس پاک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کو رسول اللہ کی دشمنی میں دشمنوں نے زخمی نہیں کیا ہوا. دشمنی حمزہ سے تو نہیں, دشمنی رسول اللہ سے تھی, اور حمزہ کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہیں لگا, جس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا گیا. میرے نبی کو دیکھ کر حضور جب آئے تشریف لائے تو اس حالت میں چچا کو دیکھ کر, اس زخمی حالت میں دیکھ کر, اس وجود کو دیکھ کر حضور کی آنکھیں بھر آئیں اور سرکار نے ایک لفظ استعمال کیا. میں تو وہ لفظ پڑھ کے وجد میں آ گیا. حضور نے فرمایا اے میرے چچا, جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے نہ پہلوں میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہے نہ پچھلوں میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہے. یعنی تیری محبت کو جو قیمت پڑی ہے, جو تو نے زخم کھائے ہیں, جس انداز میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے, اس طرح کسی اور کو نہ کیا گیا ہے نہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد حضور نے وہ جملہ فرمایا. اب جناب حمزہ کی سگی بہن جناب صفیہ کو دلاسا دیتے ہوئے اور اللہ کا پیغام سناتے ہوئے فرمایا, سن میری پھپھی اماں, اس کے زخموں کو دیکھ کے صرف گھبرا نہیں, فواللہ انہو لمکتوب فی السماوات السبع عنده اسد اللہ و اسد رسول اللہ. او میرے صحابہ سن لو, او میرے پیاروں سن لو, پیاری پھپھی اماں صفیہ آپ بھی سن لو. میں محمد فواللہ, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, حضور کی ہر بات کی قسم خدا اٹھاتا ہے.
وکیل ہی بتاتا ہے کہ حضور کی ہر قسم کی، ہر بات کی قسم خدا اٹھاتا ہے، تو جس کی ہر بات کی قسم خدا اٹھائے، جب وہ خود قسم اٹھائے تو اس کا کیا مرتبہ ہو جائے، کیا مقام ہو جائے۔ فرما مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، تم اس کا زخمی چہرہ، اس کے کٹے ہوئے وجود کے حصے دیکھ کے صرف ایک طرف پر غور نہ کرنا کہ محمد کی محبت میں کیا ملا ہے، اسلام کی محبت میں کیا ملا ہے، توحید کی محبت میں کیا ملا ہے، دوسری طرف دیکھ ابھی اس کا وجود بے مثال زمین پر ہے، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ خدا کے ہاں دیکھو ایک عرش پہ نہیں، فی السماوات السبع، ساتوں کے ساتوں آسمانوں پر یہ تحریر لکھ دی گئی ہے کہ یہ حمزہ کوئی عام ہستی نہیں، حمزہ وہ ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر۔ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اور یہ کسی ایک ٹکڑی پہ نہیں ہے، کسی ایک کونے میں نہیں لکھا گیا، سماوات السبع، جتنے آسمان ہیں ان آسمانوں کی تختی پہ سنہری باب یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر، اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ لقب دیکھ کے کردار کا پتہ چلتا تھا، اب عرب بھی جھوٹا لقب نہیں دیتے، عرب کے رہنے والے بھی جھوٹا لقب نہیں دیتے۔ صدیق ابوبکر کوئی کہتے ہیں، فاروق عمر کوئی کہتے ہیں، غنی عثمان کوئی کہتے ہیں، کرار حیدر کوئی کہتے ہیں۔ اگر عرب کے رہنے والے جھوٹا لقب نہیں دیتے تو جو لقب خدا کی بارگاہ سے آیا ہے، محمد عربی نے کائنات تک پہنچایا ہے، وہ اندازہ نہیں کروا رہا کہ حمزہ کتنا بڑا شیر ہے جسے خدا بھی شیر قرار دے رہا ہے، محمد مصطفیٰ بھی شیر قرار۔ سیدنا امیر حمزہ کے نام اور لقب پر ابھی ہماری بات چل رہی ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے جو نام کے حوالے سے بھی کمال کی ہے اور القاب کے حوالے سے بھی کمال کی ہے۔ نام اور القاب یہ بھی بندے کا ایک تعارف ہوتے ہیں، پہچان ہوتی ہے۔ اللہ نے جس طرح ننہال کمال کے دیے، ددیال کمال دیے، اسی طرح القاب اور نام بھی امیر حمزہ کو اللہ نے بے مثال عطا فرمایا۔ اب اگلا جملہ جو ہے وہ میں شروع تو کروں، مکمل تو یقیناً نہیں ہوگا، آئندہ نشستوں میں کروں گا، اور میں چاہتا ہوں اس دفعہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی سیرت پاک کے حوالے سے ایک مستقل مضمون آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ سید الشہداء جناب امیر حمزہ کا نام ہم نے دیکھا، وہ بھی کمال کا ہے۔ اب بہت سی آیات اور بہت سی حدیث میرے ذہن میں ہے، لیکن میں شروع کر دوں تاکہ آئندہ کا مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے۔ جس طرح ناموں میں اللہ نے نام کمال کا دیا ہے نا، اسی طرح رب نے بات نام تک نہیں رہنے دی۔ امیر حمزہ کو رب نے جس طرح ناموں میں نام کمال دیا ہے، اسی طرح مقاموں میں سے حمزہ پاک کو مقام بھی کمال کا عطا۔ اور یہ ایک حدیث برکت کے لیے سن لیں، مستدرک امام حاکم میں ہے اور اس کے راوی ہیں مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ یاد رکھیں اصول حدیث میں جو روایت اہل بیت اطہار سے مروی ہو نا، اسے فن حدیث میں سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے کی کڑی۔ کیا؟ سونے کی کڑی۔ ظاہری بات ہے سونا بس ہم اپنے طور پہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ سونے کی کیا اوقات کے ان کے قدموں کی دھول کا بھی مقابلہ کریں۔ یہ تو صرف ہماری اپنی محبت کا اظہار ہے، سونے کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے قدموں کی دھول کا بھی مقابلہ کرے۔ اب مزے کی بات نہیں ہے کہ کہنا نبی کا ہو اور کائنات تک پہنچانا علی کا ہو۔
حدیث میں اب کچھ طالب علم اس سے ضرور مزہ لے جائیں گے، بات بڑی مزے کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے میں. جس شخصیت کا زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرا ہو نا، زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرا ہو، اگر وہ کوئی روایت کرے نا تو جتنا زیادہ وقت کسی کا حضور کے ساتھ گزرا ہو اتنی زیادہ اہمیت اس کی روایت کی ہوتی ہے. یہ اصول ہے اور ہونا بھی چاہیے. بھئی حدیث جو حضور کی ہے تو جس کا وقت زیادہ گزرا ہے اگر وہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ زیادہ مستحکم ہے. جو تھوڑا وقت گزرا ہے وہ اتنی مستحکم تو نہیں ہوگی. اب عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کا ہر صحابی حضور کی بارگاہ میں بالغ ہو کے گیا ہے. کوئی 10 سال کی عمر میں گیا ہے، کوئی 8 سال کی عمر میں گیا ہے. کائنات میں اکیلا علی ایسا ہے جس نے ماں کو بھی نہیں دیکھا، پہلے محمد کی جھولی میں گیا، پہلے نبی کی جھولی میں گیا ہے. تو علماء حدیث یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ جو بات علی کہہ دینا اس نے تو اور زاویہ کوئی دیکھا ہی نہیں، وہ بات بہت مضبوط ہوتی ہے. اب مولا علی نے کہی بھی اور دلیل بھی قرآن سے پیش فرمائی اور دلیل بھی کمال کی عطا فرمائی. فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت والے دن فرمایا قیامت والے دن اللہ ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا اور اس مخلوق میں سے جو جماعت سب سے اونچی ہوگی اس جماعت کا نام ہے رسولوں کی جماعت. کیا نام ہے اس جماعت کا؟ مولا علی روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس دن اللہ ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا اس دن جو جماعت سب سے اونچی ہوگی اس جماعت کا نام کیا ہے؟ رسولوں کی جماعت. اور رسولوں کی جماعت کے بعد اللہ تعالی اس جماعت کو اٹھائے گا جس نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کی. شہداء جنہیں کہتے ہیں. اب استدلال دیکھیں مولا علی کا اور فیصلہ. فرمایا سب سے پہلے اور اونچی جماعت کیا ہوگی؟ رسولوں کی جماعت. پھر رسولوں کے بعد وہ جماعت اٹھائے گی جس نے رسولوں کے مشن پر جان قربان کر دی، شہیدوں کی جماعت. اب فرماتے ہیں پھر شہیدوں کی جماعت پر غور کرو تو تمہیں پتا چلے کہ اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جسے محمد عربی نے سارے شہیدوں کی سرداری والا تاج عطا فرما دیا. یہ مقام ہے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا. انشاءاللہ اس پر بات چلتی رہے گی. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول. اب جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ مہربانی فرمائے سنتیں ادا فرمائے.